الحکمہ اور الکتاب سے کیا مراد ہے؟ اچھا، یہ ظاہر ہے الحکمہ اور الکتاب سے کیا مراد ہے، یہ سوال کی کمزوری ہے کہ ایک دم سے الحکمہ اور الکتاب کے الفاظ ہم نے سوال میں لکھ دیے۔ تو یہ دراصل یہ ہے کہ جو اگلا ٹکڑا تھا غامدی صاحب کا پیراگراف، اس پیراگراف میں چونکہ ان الفاظ کو استعمال کیا انہوں نے، تو میں نے اسی کو سوال بنا دیا کہ الحکمہ اور الکتاب کے الفاظ جو غامدی صاحب نے اگلے پیرے میں بولے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ تو اب ان کا پیرا ہم دیکھتے ہیں۔ اس عبادت کے لیے، یعنی یہ جو عبادت دین کی حقیقت ہے، ایمان و اخلاق کی جو اساسات خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں، انہیں قرآن الحکمہ اور اس کے مراسم اور حدود و قیود کو الکتاب کہتا ہے۔ الحکمہ اور الکتاب کے الفاظ جو ہم علیہ السلام کتاب میں دیکھتے ہیں، تو وہ الفاظ ان کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ عبادت جو کہ روح دین ہے، دین کی حقیقت ہے، اس کے لیے جو ایمان و اخلاق کی بنیادیں یعنی اساسات خدا کے دین ہی میں بیان ہوئی ہیں، وہ جب قرآن بیان کرتا ہے ان اساسات کو، تو وہ اس کے لیے الحکمہ کا لفظ بولتا ہے، یعنی وہ حکم دے کے، وہ بات کر کے، تو قرآن پھر اس کے کہتا ہے کہ یہ حکمت ہے جو تمہیں خدا نے سکھائی ہے یا خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جو مراسم ہیں، جو احکام ہیں، جو اس کے طور طریقے ہیں عبادت کے، انہیں جب بیان کرتا ہے تو ان کے اور حدود و قیود جو بیان کرتے ہیں ان کے لیے الکتاب کا لفظ بولتا ہے۔ یعنی آیات کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حدود و قیود بیان کرنی ہے اور مراسم بیان کرنی ہے تو قرآن اس کو الکتاب کا عنوان دے دیتے ہیں، اور جب اخلاقیات اور ایمان کی باتیں بیان کرتا ہے جو کہ عبادت کی بنیادیں ہیں، تو قرآن اس کے لیے الحکمہ کا لفظ بولتا ہے، یعنی الحکمہ کے لفظ کے تحت لاتا ہے وہ اپنے طریقے سے۔ قرآن ہماری طرح کی کتاب نہیں ہے کہ اوپر الحکمہ کا عنوان لکھا، نیچے مضمون لکھ دیا، پھر اوپر الکتاب کا عنوان لکھا، نہیں، اس طرح نہیں۔ قرآن مجید کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ وہ الحکمہ سے متعلق مباحث زیر بحث لائے گا، الحکمہ سے متعلق باتیں زیر بحث لائے گا، اور پھر اس کے بعد انہیں الحکمہ قرار دے گا۔ اس طریقے سے یہ جو بات یہاں تو ہم مختصراً دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ جب میزان کے مطالعے کا موقع آئے گا تو اس میں اس کو تفصیل سے ہم دیکھیں گے کہ کہاں کن کن آیتوں میں الحکمہ کا لفظ بولا گیا اور وہ کن چیزوں پر بولا گیا۔ وہ ساری ایمانی اور اخلاقی باتیں ہیں کہ جن کو قرآن نے الحکمہ کہا، اور اسی طرح الکتاب کا لفظ جب بولا گیا تو وہ کن کن چیزوں پر بولا گیا۔ وہ یا حدود و قیود تھیں یا مراسم عبادت تھے۔ اس کے لیے ایک دوسرا لفظ شریعت بھی ہے جو بولا جاتا ہے، شریعت کا لفظ بھی بولا گیا ہے، یعنی جس کو الکتاب کہا ہے اسی کو شریعت کہا ہے۔ شریعت کا معنی قانون ہوتا ہے، تو یہ مراسم قانون ہیں، گویا کہ حدود و قیود یہ بھی قانون ہے۔ لفظ قانون کے تحت بھی آپ انہیں لا سکتے ہیں، اور آپ الکتاب کے تحت بھی لا سکتے ہیں، شریعت کے تحت بھی۔ قرآن مجید الکتاب کے تحت اور شریعت کے تحت لایا ہے، لفظ شریعت کے تحت اور الکتاب کے تحت قرآن نے اسے بیان کیا ہے۔ اس کے معنی وہی ہیں جو ہم لفظ قانون سے ادا کرتے ہیں، یعنی شریعت کے معنی کیا ہے؟ جو قانون کے معنی ہیں، شریعت کا معنی قانون ہے۔ قانون سے جو مفہوم ہم جاننا چاہتے ہیں وہی مفہوم لفظ شریعت سے بیان ہوتا ہے۔